شیطان چونکہ ہمارا بہت بڑا دشمن ہے، اور اگر میں کسی کا دشمن ہوں نا تو میں دو طرح سے اس پہ اٹیک کروں گا. جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے نا، دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں. مار تو سکتے نہیں، ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے. ایک ول پاور توڑتے ہیں، دوسرا اس کی سورسز کاٹتے ہیں. اس دوسری کنٹری کی، اس کی اکنامک سورس، اس کی پولیٹیکل سورس، اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں، ایک ایک کو کاٹتے ہیں. شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے. ایک وہ ہماری ول پاور توڑ ہے. ول پاور کیسے توڑ ہے؟ نیگیٹو سیلف ٹاک سے کہ تو بیکار ہے، تو کسی کھاتے میں نہیں، تو کر ہی نہیں سکتا، تو بچ ہی نہیں سکتا، تو ایڈکٹ ہے، تو بیکار ہو چکا ہے. لوگ اب ای میلز مجھے کرتے ہیں، اتنی لینگویج انہوں نے نیگیٹو یوز کی ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو. کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ ول پاور ہی توڑ بیٹھا اپنی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو گیا ہوں، میں بچ ہی نہیں سکتا. تو یہ شیطان ہے جو آپ کی ول پاور توڑنا چاہتا ہے، جو آپ کو یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ تو نہیں کر ہی نہیں سکتا، تو اس جوگا ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، وہ آپ کی سورسز کاٹتا ہے، ہر طرح کی سورس، اور سب سے بڑی سورس ہے اللہ. وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ. پہلے نمازیں چھڑوا کے، پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں، سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے، اٹھا نہیں جاتا، نماز پڑھی نہیں جاتی. پھر اللہ سے جو ایک آدھی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں، وہ بھی جاتی ہے، اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں. پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے. آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے، یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کانسیپٹ کو. تو یہ وہ ہماری سورس توڑ ہے، ہمارا تعلق توڑ ہے اللہ سے. جب اس نے یہ دو چیزیں کر لی نا، آپ کی ول پاور توڑ دی، اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت کانٹیکٹ تھا وہ بھی توڑ دیا، تو پھر سمجھیں کہ وہ سکسیسفل ہو گیا آپ. اور یہی بات اللہ نے وارن کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے. آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے. ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری ول پاور کے تھرو. ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے. پہلے تو ہم ول پاور کی بات کریں نا. ایک بندہ چینج ہی نہیں ہونا چاہتا، اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا؟ ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو قرآن میں ہے، سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے. اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا؟ ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا. وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریکٹ کرنا چاہتا، وہ سبمٹ کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا ہی کروں گا، میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں، اب میں نہیں بدل سکتا. تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اپنی ول پاور پہ کام کریں، اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں، اپنے آپ کو تھپکی دیا کریں. اوکے؟ جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں. نیگیٹو سیلف ٹاک از ویری بیڈ. چونکہ میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں، ہمیشہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کیا کریں حالات کی. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، لیکن گیو اپ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا، میں تو عادی ہو چکا ہوں، گناہ میری روٹین بن چکی ہے، اب میں نہیں بدل سکتا، میں نہیں چینج ہو سکتا.